بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ میں ہارون رشید ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے جس کی حکومت پوری دنیا پر تھی۔ اس کے زمانے میں بہلول نام کے ایک بزرگ تھے، وہ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، اس لیے ہارون رشید ان کا بہت احترام کیا کرتا تھا۔ ہارون رشید کی بیوی جن کا نام زبیدہ تھا، وہ بہت ہی نیک سیرت عورت تھی۔ زبیدہ نے اپنے محل میں ایسی 1000 نوکرانیاں رکھی ہوئی تھی جو قرآن کی حافظہ تھی، اور قرآن کی تلاوت کے لیے ان سب کی ڈیوٹی الگ الگ شفٹوں میں لگی ہوئی تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ محل میں 24 گھنٹے قرآن کی تلاوت ہوتی رہتی تھی اور اس کا محل قرآن کا گلشن لگتا تھا۔ ایک دن کی بات ہے کہ ہارون رشید اپنی بیوی زبیدہ کے ساتھ دریا کے کنارے ٹہل رہے تھے کہ ایک جگہ بزرگ دانا بہلول کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ دیکھتے ہی بادشاہ نے سلام کیا تو دانا بہلول نے سلام کا جواب دیا۔ بہلول اس وقت مٹی کا گھروندہ بنا رہے تھے تو ہارون رشید نے پوچھا، کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے جواب دیا، ریت میں گھر بنا رہا ہوں۔ ہارون رشید نے پوچھا، کس لیے بنا رہے ہو؟ بہلول نے جواب دیا، جو اس گھر کو خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں گھر عطا فرمائے۔ ہارون رشید نے پوچھا، اس گھر کی قیمت کیا ہے؟ بہلول نے جواب دیا، صرف 1 دینار۔ ہارون رشید نے سوچا، یہ ایک دیوانہ ہے، جانے کیا بڑبڑا رہا ہے، اس لیے بزرگ کی بات پر دھیان نہیں دیا اور وہ آگے بڑھ گیا۔ اس کے پیچھے زبیدہ خاتون آئی، انہوں نے بھی سلام کر کے یہی سوالات پوچھے، کیا کر رہے ہو، کس کے لیے بنا رہے ہو؟ تو بہلول نے پھر وہی جواب دیا، ان کو بھی دیا، جو بھی اس گھر کو خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں گھر عطا فرمائے۔ قیمت پوچھنے پر بہلول نے 1 دینار بتائی تو زبیدہ نے 1 دینار دے کر کہا، میرے لیے دعا کر دیجیے گا، اور پھر وہ آگے بڑھ گئی۔ رات کو جب ہارون رشید سویا تو اس نے خواب میں جنت کے حسین منظر دیکھے، خوبصورت جھرنے، ہرے بھرے باغ اور اونچے اونچے خوشنما محل بھی تھے، اور ان محلوں میں سے ایک محل ایسا بھی تھا جس پر زبیدہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ ہارون رشید نے سوچا کہ میں دیکھوں تو صحیح میری بیوی کا گھر کیسا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ محل میں داخل ہوتا، محل کے ایک چوکیدار نے اسے روک لیا۔ ہارون رشید نے کہا، اس محل پر میری بیوی کا نام لکھا ہے، یہ میری بیوی کا ہے، اس لیے مجھے اندر جانا ہے۔ چوکیدار نے کہا، نہیں، یہاں کا قانون الگ ہے، یہاں جس کا نام ہوتا ہے اسی کو اندر جانے کی اجازت ہوتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں۔ جب چوکیدار نے ہارون رشید کو پیچھے زور سے دھکا دیا تو ہارون رشید کی نیند کھل گئی۔ جاگنے پر اسے یقین ہو گیا کہ بہلول کی دعا زبیدہ کے حق میں قبول ہو گئی، اور خود پر افسوس کرنے لگا کہ میں بھی اپنے لیے ایک گھر خرید لیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ وہ ساری رات اسی افسوس میں کروٹیں بدلتا رہا۔ صبح آنکھ کھلی تو اس نے سوچا کہ آج میں ضرور دریا کے کنارے جاؤں گا اور بہلول سے دعا کروا کے اپنے لیے جنت میں ایک مکان ضرور خریدوں گا۔ اگلے دن وہ دریا کے کنارے بہلول کو تلاش کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اس نے پھر بہلول کو اسی طرح کا مکان بناتے دیکھا تو قریب جا کر سلام کیا اور بہلول نے جواب دیا۔ اس کے بعد پھر وہی سوالات شروع ہو گئے۔ ہارون رشید نے پوچھا، کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے جواب دیا، ریت میں گھر بنا رہا ہوں۔ ہارون رشید نے پوچھا، کس کے لیے بنا رہے ہو؟ بہلول نے جواب دیا، جو بھی اس گھر کو خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں گھر عطا فرمائے۔ ہارون رشید نے پوچھا، اس گھر کی کیا قیمت ہے؟ بہلول نے جواب دیا، اس کی قیمت پوری دنیا کی بادشاہی ہے۔ ہارون رشید نے کہا، اتنی قیمت تو میں نہیں دے سکتا، لیکن کل تو ایک ہی دینار کے بدلے دے رہے تھے، اور آج پوری دنیا کی بادشاہی مانگ رہے ہو۔ بہلول نے کہا، بادشاہ سلامت، کل بن دیکھے کا معاملہ تھا اور آج دیکھے کا معاملہ ہے۔ کل بن دیکھے سودا تھا، اس لیے سستا مل رہا تھا، اور آج چونکہ جنت دیکھ آئے ہو اس لیے اب اس کی قیمت زیادہ دینی پڑے گی۔ ہماری مثال بھی ایسی ہی ہے کہ آج ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بن دیکھے مانا ہے، اس لیے جنت بڑی سستی لگتی ہے، لیکن جب موت کے وقت آخرت کی نشانیاں دیکھ لیں گے تو پھر اس کے بعد اس کی قیمت ادا نہیں کر سکیں گے۔